نیو کے ناظرین کو میرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے 18ویں ترمیم سے پاکستان کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا، اور کیوں جب بھی اس کو ختم یا اس میں فردر ترمیم کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر اس کی حمایت میں اتر آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم 18ویں ترمیم کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ 1973 کے متفقہ آئین میں اب تک 25 سے زائد ترمیم کی جا چکی ہیں۔ 18ویں ترمیم اپریل 2010 میں اس وقت کے پیپل پارٹی کے دور حکومت میں کی گئی، اور اس وقت اپوزیشن میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں کو اس کی حمایت حاصل تھی۔ اس ترمیم سے 1973 کے آئین میں 100 سے زائد تبدیلیاں کی گئیں، اور ان میں سے اہم ترمیم کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین میں تبدیلی کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کا ہونا ضروری ہے۔ ترمیم سے پہلے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو اس کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے بعد اس کو قومی اسمبلی اور پھر سینٹ سے پاس کروایا جاتا ہے۔ پھر صدر پاکستان کے دستخط کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے وقت اس کمیٹی کے چیئرمین رضا ربانی تھے۔ اس ترمیم سے آئین میں ایک اہم ترین تبدیلی جو لائی گئی تھی وہ آرٹیکل 6 کی تھی۔ آرٹیکل 6 کے مطابق کوئی بھی شخص جو آئین کو توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا، اس پر سنگین غداری کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، اور اس شخص کو پاکستان کی کوئی عدالت بھی از خود معاف نہیں کر سکے گی۔ اس آرٹیکل کو لے کر جنرل مشرف پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ ترمیم کے بعد بہت سی وزارتیں صوبوں کو دے دی گئیں۔ ان میں اہم ترین تعلیم، صحت، سوشل ویلفیئر، سیاحت وغیرہ شامل ہے۔ یہ اس وجہ سے صوبوں کو دلوائی گئیں تاکہ تقسیم اختیارات نچلی سطح تک پہنچ سکیں، تاکہ صوبے اس میں زیادہ سے زیادہ خود مختار ہوں اور اس کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ لیکن اس کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ وزارتیں وفاق کے پاس رہنی چاہیے تھیں۔ مثال کے طور پر تعلیم، جو ہجوم کو قوم بنانے کی بنیاد ہے، یہاں بجائے ملک میں ایک نصاب اور قومی بیانیہ طالب علموں کو پڑھائے جانے کا اہتمام ہوتا، اسے صوبوں کے حوالے کر دیا گیا، یعنی ہر صوبے کا ایک نصاب اور اوپر سے نجی، سرکاری اور مذہبی تعلیمی اداروں کی تقسیم بھی۔ اس ترمیم سے پہلے صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلیہ تحلیل کر سکتا تھا۔ اس ترمیم کے بعد صدر اسمبلیہ تحلیل کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس کو وزیر اعظم سے مشاورت کرنا ہوگی۔ اس طرح صوبے کے گورنر کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے وزیر اعلیٰ سے مشاورت کرنا لازمی ہے۔ اس ترمیم سے صوبوں کے ناموں کو چینج کیا گیا۔ صوبہ سرحد کے نام کو تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ اس طرح بلوچستان کے نام سے یو کو ختم کر کے او کو شامل کیا گیا، اور اس طرح سندھ کے نام کے آخر میں ایچ شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 10 میں فردر آرٹیکل 10A شامل کیا گیا، جس کے مطابق کسی بھی ملزم یا مجرم کو فری ٹرائل کا حق دیا گیا۔ اس ترمیم کے مطابق کسی بھی شخص کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت، ایسوسی ایشن یا کوئی بھی یونین بنا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ پاکستان کے مفادات اور اس کی قومی سلامتی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آرٹیکل 25 اور 25A کے تحت پاکستان میں 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچے کے لیے تعلیم کو ضروری اور فری قرار دے دیا گیا۔ اس طرح آرٹیکل 46 کے مطابق اگر حکومت کوئی بھی بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہی ہو، یا کوئی بھی انفارمیشن جو پاکستان کی داخلی یا خارجی پالیسی کے متعلق ہو، حکومت صدر کو اس سے آگاہ رکھے گی۔ سینٹ میں ممبران کی تعداد کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے پہلے ممبران کی تعداد 100 تھی، لیکن اس ترمیم کے بعد 104 کر دی گئی۔ آرٹیکل 140 اور 140A کے مطابق حکومت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ ایک مخصوص مدت کے بعد بلدیاتی الیکشن کروانے کی پابند ہوگی، لیکن بدقسمتی سے پیپل پارٹی کی حکومت اپنے دور حکومت میں بھی یہ الیکشن نہ کروا سکی، جس کے دور میں یہ ترمیم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس ترمیم کے ذریعے کسی شخص کے لیے صرف 2 بار وزیر اعظم بننے کی شرط کو ختم کر دیا گیا، جس کا فائدہ نواز شریف کو ہوا۔ اس میں مالی معاملات کے حوالے سے جو ایک اہم چیز ایڈ کی گئی تھی وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے تھی، جس کے مطابق وفاق جو بھی آمدن اکٹھی کرے گا وہ اس کا ایک خاص حصہ ایک طے شدہ نسبت سے آبادی کی شرح سے صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے اس ترمیم سے پاکستان کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا۔
جس جماعت نے یہ ترمیم کی اور جنہوں نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا وہ اس کو پاکستان کی بقا قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق 18ویں ترمیم سے پاکستان کی چاروں اکائیاں مضبوط ہوئیں اور صوبے پہلے سے زیادہ خود مختار ہو گئے۔ تعلیم اور صحت صوبوں کے پاس جانے سے ان میں پہلے سے زیادہ بہتری آ گئی۔ اس سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو گئے، جبکہ کچھ مخالفین اس کو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق 18ویں ترمیم میں بڑا ظلم وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ہوا، یعنی دفاع سے لے کر قرضوں کی واپسی اور ہنگامی حالات سے نمٹنا مرکز کی ذمہ داری قرار پایا، جبکہ وفاق کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے مطابق پاکستان کو اس ترمیم سے کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہوا؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں